اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت پر بات ہماری چل رہی ہے. درمیان میں بہت ساری باتیں اللہ کے فضل سے آ رہی ہیں. بات اس لیے لمبی ہوئی جو اللہ کا بندہ ہر فرض نماز کے بعد، بندہ ہو کہ بندی، فوراً آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف فاصلہ موت کا رہتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے کے بعد آدمی اس اعمال کی حفاظت کرے، کوئی پھر غلط اور گناہ کا کام نہ کرے. ورنہ جو فضیلتیں احادیث میں موجود ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے وہ فضیلتیں ضائع ہو جائیں گی. بات جب گناہ کی آئی تو لمبی ہو گئی. گناہ سے بچنا یہ خود ایک عبادت ہے. جیسے کھانا ایک عبادت ہے، اللہ کے حکم پر، اسی کے حکم سے نہ کھانا بھی عبادت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ اس بات کو نوٹ رکھیں آپ، نمازیں پڑھنے کا حشر کے میدان میں جہاں ہم کو صلہ ملے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی شراب نہ پینے کا بھی صلہ ملے گا. تجارت کرنے کا جہاں ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ حلال تجارت بھی عبادت ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے. حلال تجارت کرنے کا جہاں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اجر عطا فرمائیں گے،
پوری زندگی اگر کوئی مسلمان سود سے بچ کر رہا تو بچنے کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ کرنے والے کام کریں گے اس پر بھی اجر ملے گا، نہ کرنے والے کام اگر نہ کریں گے تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے روزے میں ثواب کیوں مل رہا ہے؟ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے مل رہا ہے ثواب، پانی نہ پینے کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اس کے حکم سے نہیں کرتے ہیں، اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو گناہ کسے کہتے ہیں؟ ایک برا کام ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ وہ کام اگر کوئی آدمی نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، گناہوں سے مقابلے کی طاقت بھی اپنے اندر پیدا کرنا، ورنہ گناہ ایک پھسلنے والی جگہ ہے جہاں قدم رکھتے ہی کمزور آدمی پھسل جاتا ہے، چٹان کی طرح آدمی کچھ بھی ہلتا نہیں۔ ہمارے اندر گناہوں سے لڑنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کا جسم ہے، اینٹی بائیوٹک کہتے ہیں نہیں، ڈاکٹر حضرات بولتے ہیں نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوا ہے، اینٹی بائیوٹک۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ اینٹی بائیوٹک کیا ہے کہ بہرحال سمجھ تو گئے آپ لوگ۔ ایک دوا ہے یہ دوا آپ بخار کو جائیں گے یہ دوا دیتا ہے ڈاکٹر، پیٹ کے درد کو جائیں گے یہ دوا دیتا ہے ڈاکٹر، کان کے درد کو جائیں گے یہ دوا دیتا ہے، اور بھی کوئی مرض ہے تو ڈاکٹر یہ دوا دیتا ہے۔ یہ مستقل کوئی خاص دوا نہیں ہے، یہ بلکہ یہ ایک طاقت ہے جو انسان کے اندر داخل کرتا ہے ڈاکٹر۔ یہ کیا طاقت ہے؟ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کے اندر بیماریوں سے لڑتا ہے۔ انسان کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نارمل وقت میں بھی ہمارے اندر سردی پیدا ہوتی ہے، نارمل وقت میں بھی ہمارے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، نارمل وقت میں بھی جسم میں درد پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آدمی کے جسم کے اندر طبیعت خراب ہوتی جاتی ہے تو ہر آن انسان کے اندر ایک قوت ہے جسے عربی اور اردو میں قوت مدافعہ کہتے ہیں، فوراً وہ طاقت آ کر بیماریوں سے لڑ کر اسے دبا دیتی ہے۔ جب وہ طاقت کمزور ہوتی ہے تو بیماری ابھر کر آتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے آئی نہیں آئی؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، سموسا کھائے نہیں کیا آج افطار میں؟ ویسے ہمارے اندر بھی روحانیت میں ہمارے اندر بھی ایک طاقت ہونا چاہیے جو گناہوں سے لڑنے کی۔ وہ طاقت پیدا ہوتی ہے اعمال سے، اللہ کی کثرت سے ذکر کرنے سے۔ میں اسے قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ بیٹا بیٹے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، انشاءاللہ 3-4 دن میں آئے گی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ کل سے لے کر آج تک جو بات میں کہہ رہا ہوں، مسلسل سننے والے اور بیٹھنے والے توجہ چاہتا ہوں میں آپ کو۔ عبادات ایک ایسی طاقت ہے جو گناہوں سے لڑتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ نماز پڑھتے رہیں گے وقت پر،
جیسے پڑھنا ویسے پڑھتے رہیں گے تو آدمی کے اندر بے حیائی اور برائی سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک بات کیا ہے، نماز پابندی سے پڑھنا، دوسری بات کیا ہے، نماز کو ویسے پڑھنا جیسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تب جا کر کیا ہوتا ہے، نماز گناہوں سے روکنے کی طاقت بن جاتی ہے۔ ہمارے نمازاں کیا، ایک بندن، ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک بندن، 2 جھکے، 4 ڈچے، 2 پھیرے، بس اتنا۔ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں یہ یاد رہنا تو دور کی بات، ہماری نمازیں تو آج کل ایسی ہیں، ہمیں کیا پڑھ رہے ہیں ہم نہ یاد نہیں رہتا۔ کھوکھلی نمازیں ہماری نمازیں جو ہے نا، کھوکھلی نمازیں۔ علامہ اقبال نے ایک اچھا سا شعر کہا ہماری نمازوں کے بارے میں، بہت پیارا شعر کہا، مل جائے گا، ہے میرے پاس وہ۔ انشاءاللہ مل جائے گا، میں بتاؤں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور، ورنہ میرے دوستو نماز پڑھنے والے تو پابندی سے بھی نماز پڑھے، اور ایسی پیاری نماز پڑھے، ایسی پیاری نماز پڑھے کہ ان کی نمازوں پر فرشتوں کو رشک آتا تھا، فرشتوں کو رشک آتا تھا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے صرف نماز پڑھنے سے بے حیائی سے بچ نہیں سکتا، برائی سے بچ نہیں سکتا، نماز پابندی سے بھی پڑھنا اور نماز حدیث کے مطابق پڑھنا، نبی کے فرمان کے مطابق پڑھنا، تب جا کر اس کے اندر وہ نماز گناہوں سے روکنے کی طاقت بن جائے گی۔ ورنہ ادھر نماز پڑھا، مسجد سے باہر نکلتے ہی نکلتے غیر عورت کو دیکھ رہا ہے، اپنے اندر عبادت کو پیدا کرو، اچھی عبادت پیدا کرو۔ یہ کیا ہوتی ہے عبادت؟ گناہوں سے روکنے کے لیے طاقت بن جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بڑے شریف نوجوان، بڑھاپے میں گناہ سے بچنا کمال نہیں، جوانی میں گناہ سے بچنا کمال ہے، ورنہ میرے دوستو بوڑھے بیچارے گناہ سے بچیں گے تو کیا کمال ہے؟ نہ عمر گناہ کرنے کی ہے، نہ گناہ کرنے کی طاقت ان کے پاس ہے۔ کمال جوانی میں گناہ سے بچنا۔ ایک بوڑھا اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور ایک جوان اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بوڑھا اگر آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اسے اجر ملتا ہے، لیکن جوان آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے
اسے صرف اجر نہیں ملتا، اللہ سے محبت کا پیغام بھی ملتا ہے۔ کمال نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی۔ آج ہم لوگ عبادت کر کے بھی گناہ کرتے ہیں۔ بولے لڑکیوں کا کیا کہنا میرے دوستو، بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں، برقع پہن کر گناہ کرتی ہے۔ برقع پہننا ایک عبادت ہے، برقع ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے، اس لیے برقع پہنتی ہے کہ وہ کسی کو نہ دیکھے اور اسے کوئی نہ دیکھے۔ لیکن برقع پہن کر گناہ کرتی ہے تو پھر اس کا پردہ ایسا نہیں ہے جیسے حضرت عائشہ اور فاطمہ کا پردہ تھا۔ مردوں کو بھی پردہ ہے، عورتوں کو پردہ تو ذرا زیادہ ہے، عورتوں کا پردے سے ذرا خاص تعلق ہے۔ مردوں کو بھی پردہ ہے لیکن عورتوں کو پردے کے لیے خاص تعلق ہے۔ لیکن جیسے نماز پڑھ کے مرد گناہ کرتے ہیں ویسے عورتیں بھی پردے میں رہ کر گناہ کرتے ہیں۔ عورتیں اگر اپنے پردے کو سمجھ گئے نا، دنیا میں انشاءاللہ تعالی 70% فتنے ختم ہو جائیں گے۔ عورت اور پردے کو اللہ ایک ساتھ پیدا کیا ہے، جیسے سورج اور روشنی کو ایک ساتھ پیدا کیا، چاند اور چاندنی کو ایک ساتھ پیدا کیا، ویسے عورت اور پردے کو اللہ تبارک و تعالی ایک ساتھ پیدا کیا۔ عورت کے لیے پردے کو پیدا کیا، پردے کے لیے عورت کو پیدا کیا۔ ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، بولو کیا تھے بولو، ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، سیرت کے لیے صورت، صورت کے لیے پردہ، سیرت کے لیے صورت، صورت کے لیے پردہ۔ تنویر صاحب توجہ چاہتا ہوں عزیز، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، پردے کے لیے عورت، عورت کے لیے پردہ، پردے کے لیے عورت، عورت کے لیے پردہ۔ عبادت کرے تو عبادت کا اثر ہونا چاہیے۔ ہم عبادت کر کے بھی گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا تو عبادت نہیں کیے، یا تو عبادت دکھاوے کے لیے کیے، یا تو ہماری عبادت کھوکھلی رہی ہے۔ نماز پڑھ کر اگر ہم گناہ کرتے ہیں ہماری نماز نماز نہیں ہے۔ برقع پہن کر گناہ کرتے ہیں تو وہ برقع نہیں ہے، وہ ماں باپ کے لیے دھوکہ ہے، خاندان کے لیے دھوکہ ہے۔ اس کا برقع پہننا بھائی بہنوں کے لیے دھوکہ ہے۔ میری بچیاں، میری بھانجیاں، اسلام کی بیٹیاں ناراض نہ ہونا، اگر تم برقع پہن کر گناہ کرتی ہیں تو تمہارا برقع اسلام کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اب کتنی بچیاں ہیں
وقت نہیں ہے. ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، بلکہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں، اپنی بچیوں پر کڑی نظر نہیں رکھتے. بیٹی برقع پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو باپ اتنا مطمئن ہو جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں کہ کیوں میری بیٹی برقع پہن کر باہر نکلی ہے. اس احمق باپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ دور فاطمہ کا دور اور عائشہ کا دور، ابو بکر اور عمر کا دور نہیں ہے، یہ مودی جی کا دور ہے کہ برقعے کے بغیر جہاں گناہ ہوتا ہے برقعے کے ساتھ بھی گناہ ہوتا ہے. کتنے آٹو والے، ایک نہیں سبوں آٹو والے میرے دوست ہیں، میں ان کا دوست ہوں. آٹو چلانے والے، راستے میں ترکاری بیچنے والے، روزانہ 200-300 روپے محنت کر کے کمانے والے میرے دوست ہیں، میں ان کا دوست ہوں. اس دوستی پر رب کعبہ کی قسم مجھے فخر ہے. میرا کوئی کروڑ پتی اور ارب پتی دوست نہیں ہے اور آئندہ بھی شاید بنے گا نہیں. لوگ کہتے ہیں مزمل کیا ہے بھائی، اس کے ساتھ تو صرف آٹو والے ایسے ویسے لوگ ہی. لوگ یہ کون بول رہے ہیں معلوم؟ پڑھے لکھے لوگ بول رہے ہیں. میں تو پریشان ہو گیا بھائی. مزمل کے ساتھ اگر آٹو والے، بنڈی والے، گاڑی والے، غریب سادے سیدھے لوگ ہیں، اور آج اگر کوئی مزمل کو اس کی مجلس پر تانا کوئی دیتا ہے تو میں حیران ہو گیا کہ ان لوگوں کے زبان سے وہ جملے نکل رہے ہیں جو مشرکوں کے زبان سے نکلے، کافروں کے زبان سے نکلتے ہیں. یہی تو انبیاء کو مشرکین و کافرین کہتے تھے، میرے نبی کو بھی یہی کہتے تھے کافرین اور مشرکین، کہ یہ کیسے لوگ ہیں انبیاء جن کے ساتھ تو ہمیشہ قوم کے نچلے طبقے کے لوگ ہی رہتے ہیں، ہمارے جیسے حیفے لوگ کیوں نہیں رہتے؟ کیونکہ نبوت حیفے لوگوں کو برداشت نہیں ہے. ویسے ہی حق بولنے والے بھی اس زمانے کے حیفے لوگوں کو پسند نہیں ہے. اللہ ہم کو ان سے بچا کر رکھے، یہ ہماری شرافت ہے. ہمیں افسوس نہیں کہ ہمارا کوئی کونسلر دوست نہیں ہے، ہمارا کوئی ایم ایل اے دوست نہیں ہے، کوئی کروڑ پتی دوست نہیں، ہمیں کوئی افسوس بھی نہیں ہے اور آئندہ افسوس بھی نہیں رہے گا. بھائی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ممبر و محراب کی نسبت سے، قرآن اور حدیث کی نسبت سے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں افسوس نہیں بلکہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے چاہنے والے سادے سیدھے لوگ ہیں. بس کیا کار، کیا بس، کیا فلائٹ میرے دوستو، سب کا بھی سفر کٹ جاتا ہے. جہاں تک راحت کی بات ہے ایسے لوگوں کو معلوم نہیں اللہ راحت میں اجر نہیں رکھا ہے، مصیبت میں اجر رکھا ہے. اللہ راحت میں اجر نہیں رکھا ہے، اللہ مصیبت میں اجر رکھا ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک عجیب روایت نقل کرتے ہیں. ایک جیب میں پیسے، ادھر کے لیفٹ سائیڈ میں پیسے رکھا تھا، بھول گیا، یہ جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نہیں ملے، پریشان ہو گیا. 2-3 سیکنڈ کے بعد یاد آیا کہ یہ جیب میں نہیں، یہ جیب میں ہے. تو یہ 2-3 سیکنڈ کی جو مصیبت اسے واقع ہوئی اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے. اتر کے راحت، لال ڈبے میں گئے مصیبت. اللہ اجر راحت میں رکھا نہیں ہے، اللہ اجر مصیبت میں رکھا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
یہ مصیبتیں برداشت کرنے والوں کے لیے اللہ کہتا ہے ہم صبر کرنے والوں کو بشارت دیتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ صبر کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کیا کہتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر ہماری رحمتوں کی بارش نازل ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ سیدھے راستے کے لوگ ہیں۔ تو غرض میرے دوستو، برقع بھی ایک عبادت ہے۔ سوئے ہوئے ہیں لوگ، ہماری بچیاں قوم کی برقع پہن کر بہت آزاد ہوتی جا رہی ہیں۔ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ مسلمانوں کو شرمندہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسلام اس وقت ہماری قوم کی جوان بچیوں کی آزادی کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ وقت ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل بات میں عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔